بینظیر صاحبہ کے زمانے سے یہ آئی پی پیز بننا شروع ہوئے اور پھر مسلم لیگ نے تو اس کو حد کر دی. اور پھر بدقسمتی یہ ہے کہ خود شریف خاندان اور زرداری خاندان ان کے اسٹیکس اس میں شامل ہو گئے اور ایسے ایسے معاہدے ہوئے کہ اگر ان کا فارنزک آڈٹ ہو جائے اور انشاءاللہ جب پاکستان میں صحیح عدالتی نظام آئے گا، اور ضرور آئے گا انشاءاللہ، یہ جعلی قسم کے جو سیٹ اپ بنائے جاتے ہیں جب یہ ختم ہوں گے تو ان کا فارنزک آڈٹ بھی ہوگا اور ان کا ٹرائل بھی ہوگا اور پوری قوم کے سامنے آئے گا کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا کیا ہے. بعض کی کیپیسٹی جو ہے، بجلی کی پیداواری جو استعداد ہے، اس میں 2 نمبری کی گئی بعض پاور پلانٹس میں. مثلا اگر 100 میگا واٹ کا پلانٹ ہے تو 125 لکھا ہوا ہے. بعض میں جو کام جو ہے وہ لوکل کول سے ہو سکتا ہے، اس کو امپورٹڈ کول کی پیسے چارجز ہوتے ہیں. بعض ایسی آئی پی پیز بھی ہیں جس میں گنے کی پھوک سے چلتی ہیں اور امپورٹڈ کول کا ایندھن جو ہے وہ اس میں شو کیا جاتا تھا. پھر اس میں ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ جو کیپیسٹی پیمنٹ کا معاہدہ تھا، دنیا بھر میں یہ معاہدے ہوتے ہیں اور اس میں یوز اور لیس پے کے معاہدے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ پوری کی پوری کیپیسٹی استعمال کریں اور اگر آپ استعمال نہیں کرتے تو پھر آپ اس کی پوری قیمت نہیں بلکہ تھوڑی قیمت ادا کریں تاکہ جو پروڈیوس کرنے والا ہے اس کو لاس نہ ہو، نقصان نہ ہو. لیکن یہاں تو یہ کیا گیا کہ پلانٹ لگانے کے پیسے بھی گورنمنٹ نے دیے، بینکوں سے قرضے بھی فراہم کیے گئے اور ان قرضوں کا سود بھی کنزیومر ادا کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے پوری کی پوری کیپیسٹی پیمنٹ استعمال نہیں ہوں گے تو پورے پیسے ادا کیے جائیں گے اور اس کا بوجھ بھی جو استعمال کرنے والے عام لوگ ہیں وہ اٹھاتے ہیں. اور اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے دھرنوں اور احتجاج کے نتیجے میں گورنمنٹ نے 17, 18, 19 آئی پی پی سے ری نیگوشیٹ کیا تو کچھ فرق پڑا، لیکن پھر سلسلہ رک گیا. اور پچھلے سال کی جو رپورٹ آئی ہے فسکل ایئر کی، اس میں یہ بات پتہ چلی کہ جناب جو انرجی استعمال ہوئی ہے، اس کی جو قیمت ہے بجلی بنانے کے لیے، جو بجلی بنی ہے اس کی قیمت کم ہے، اس کی لاگت کم ہے، جو نہیں بنی اس کی لاگت زیادہ ہے. اور یہ جو نہیں بنی بجلی، اس کے پیسے پاکستان کے لوگوں نے ادا کیے ہیں، عام لوگوں نے ادا کیے. صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پروٹیکٹڈ صارفین ہوتے ہیں 200 یونٹ والے، اور ان کا یہ ہے کہ اگر 6 مہینے مسلسل کوئی 200 یونٹ سے کم خرچ کرے گا تو وہ اس فہرست میں آئے گا، اور اگر کسی 1 مہینے میں بھی 201 یونٹ ہو گئے تو وہ اس فہرست سے نکل جائے گا. تو یہ کیا بے ایمانی ہے. اور اگر 200 یونٹ ہوں گے وہ بھی 6 مہینے استعمال کر کے پروٹیکٹڈ صارف کی صورت میں تو ایک بل ہوگا، لیکن جیسے ہی 201 پہ آئے گا چھلانگ لگا کے وہ بل 10,000 کے قریب چلا جائے گا. یہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ وہ فراڈ کرتے ہیں یہ لوگ کہ جو حکمران طبقہ ہے کہ جس کے نتیجے میں لوگ مایوس بھی ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، خودکشیوں پہ مجبور بھی ہوتے ہیں، اور پھر سب یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے. مایوسی پھیلتی چلی جاتی ہے. پھر آ جائیے پیٹرولیم کی مصنوعات. پیٹرول کی قیمت میں جو اتنا اضافہ انہوں نے کیا پچھلے عرصے میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ عالمی مارکیٹ میں قیمت بڑھ گئی ہے تو ہم نے پیٹرول کی قیمت بھی بڑھا دی. اور کیوں بڑھ گئی ہے؟ اس لیے کہ جنگ ہو رہی ہے. اس جنگ کے دوران پیٹرول کی قیمت تو انہوں نے جو ایکس ریفائنری تھی وہ تو بڑھی، لیکن اس پر لیوی بھی بڑھا دی، اس پر ٹیکسز بھی بڑھا دیے. اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر، اس بدترین حالات سے فائدہ اٹھا کر، یہ ایکسپلائٹیشن ہے، یہ استحصال ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے پاکستانی قوم کے اوپر ڈاکہ ڈالا اور اپنے اہداف سے بھی زیادہ، جو اہداف ہی ناجائز ہیں، اس سے بھی زیادہ لیوی کی صورت میں پیسے جمع کیے. اور کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ لیوی ختم نہیں ہو سکتی. آئی ایم ایف تو یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے اخراجات کم کرو، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آئی ایم ایف اس بات پر مجبور نہیں کرتا. آئی ایم ایف جس بات پر مجبور کرتا ہے، عوام کو لوٹنے پر مجبور کرتا ہے، عیاشیاں ختم کرنے پہ مجبور نہیں کرتا. اس لیے آئی ایم ایف
IMF تو ایک غلامی کا طوق ہے جو اس حکمران طبقے نے اوڑا ہوا ہے، اپنے گلوں میں ڈالا ہوا ہے، پاکستانی قوم کی گردن پہ ڈالا ہوا ہے، یہ قلادہ ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ اس کو بنیاد بنا کر ہم پر یہ پیٹرول بم پھینکتے ہیں۔ اب لیوی کیا ہوتی ہے؟ لیوی کسی ایسے ٹیکس کو کہتے ہیں کہ جو کسی خاص پرپس کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ 1961 کے ایکٹ کے مطابق کرتے ہیں، جو کہ ویسے ہی غلط ہے پیٹرول کے اوپر ڈالنا، لیکن اس لیوی کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے اور ایک کلائمیٹ سپورٹ لیوی الگ ہے، وہ 5 روپے۔ تو یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اس لیے ہے کہ ہم جو امپورٹ کرتے ہیں آئل، تو ہمیں لینا پڑتا ہے ریفائنڈ آئل، تو ریفائنڈ آئل جو ہم امپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں مہنگا پڑتا ہے، اگر ہم کروڈ آئل امپورٹ کریں تو ہمیں سستا پڑے گا، ہم خود ریفائن کریں گے۔ اب ریفائن کیسے کریں گے؟ اس کے لیے ہمیں پیسے چاہیے، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو وہ عوام کے اوپر ڈال دیے، اور اس کے لیے ایک لیوی قیمت بنا دی گئی پیٹرولیم کی، ہر لیٹر پر لوگوں سے وصول کرتے رہے۔ 8,000 ارب روپے سے زیادہ 8,000 ارب روپے سے زیادہ انہوں نے اب تک لیوی کے پیسے پاکستانی قوم سے جمع کر لیے ہیں، لیکن ریفائنری اس کی کیپیسٹی نہیں بڑھائی۔ یہ آج سے کوئی 7-8 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک معاہدہ بھی ہوا تھا انٹرنل پاکستان میں کہ جس میں ریفائنری کی کیپیسٹی کو بڑھایا جائے گا، لیکن وہ کام نہیں کیا گیا، اور پچھلے سال حد کر دی، اور پچھلے 3-4 سال میں انہوں نے کچھ 4-5 ہزار ارب روپے پاکستانی قوم سے جمع کر لیے، لیکن 100 ارب روپے بھی انہوں نے ریفائنری کو اپ گریڈ کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا، اور اسی طریقے سے اپنی سٹوریج کو بڑھانے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ جب یہ کام نہیں کیا تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ پاکستان ہر سال بلینز آف ڈالر اضافی خرچ کر رہا ہے، ہمارا امپورٹ بل بھی بڑھ رہا ہے، ہمارے ڈالر بھی جا رہے ہیں، زر مبادلہ کا بھی مسئلہ بنتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ نااہلی ہے، یہ کرپشن ہے، یہ بیڈ گورننس ہے، یہ سسٹم کا کولیپس ہونا ہے۔ سسٹم کولیپس ہونے کا مطلب صرف ایک حکومت کولیپس نہیں ہوتی، بلکہ جو ان حکومتوں کو سب پورا ارینجمنٹ کرتے ہیں، یہ ان کا کولیپس ہے۔ 79 سال سے پاکستان میں ایک طبقہ حکومت کر رہا ہے، اور یہ پاکستان نہیں چلا پا رہا۔ اب تو یہ اپنی ناکامیوں کا اعتراف بھی کر رہے ہیں، تو جب ناکامی کا اعتراف کر رہے ہو تو جان چھوڑ دو نا، کیوں مسلط ہوتے ہو ہم پر؟ تو انہوں نے یہ لیوی ہم پر مسلط کی ہے، اور یہ لیوی اتنی خطرناک چیز ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 325 روپے، آج بڑھا تو نہیں دیا، 325 روپے لیٹر جو ہے وہ انہوں نے پیٹرول کی قیمت، اور 383 کے قریب 380 کے قریب ڈیزل ہے، اور اس پر 80 روپے کی یہ لیوی لے رہے ہیں، 80 روپے اور 83 روپے، جس کا کوئی تعلق پیٹرولیم کی مصنوعات سے نہیں ہے۔ یہ لیوی کون دیتا ہے؟ ٹیکس اس کے علاوہ ہیں 50 روپے کے، ایکس ریفائنری قیمت 195 روپے ہے، چارج کر رہے ہیں یہ پیٹرول پمپ پہ ہم سے 325 روپے اور ڈیزل 383 روپے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ جو 130 روپے اضافی بھتہ ٹیکس لیا